السلام علیکم ڈاکٹر حسن صاحب، آپ سے میں جس حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کافی ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں، تو لیکن ہم لوگ تو کافی حد تک اس میں فلی اویئر ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی نماز جنازہ آپ کے والد محترم عزت مآب حضرت انیس الحسنین صاحب نے پڑھائی تھی۔ اس حوالے سے جو وہ واقعہ ہوا تھا وہ ذرا آپ ہمیں بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عمر اس وقت 10 سال کی تھی اور رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ میں اپنے گھر کے پہلی منزل کے برانڈے میں سو رہا تھا، تو نیچے سے دروازے پر کسی نے بہت زیادہ ڈنڈے مارے اور بہت بڑی سخت آہٹ ہوئی۔ گھبرا کر میں اٹھا تو میں نے اوپر سے یہ دیکھا، چاندنی رات تھی، میں نے دیکھا کہ 30-40 کے قریب سپاہی ہیں وردیوں میں اور 4-5 پولیس کی گاڑیاں ہیں جو کھڑی ہوئی ہیں اور وہ لوگ دروازہ پیٹ رہے ہیں۔ تو میں گھبرا بھی گیا۔ میں نے پوچھا بھائی آپ کیوں آئے ہیں، کیا کام ہے آپ کو، یہاں کس سے ملنا ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں مولانا انیس الحسنین صاحب سے ملنا ہے۔ میں نے کہا یہ تو رات کے 3 بجے کا وقت ہے اور وہ آرام فرما رہے ہیں، یہ تو ملنے کا وقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے ہم محترمہ فاطمہ جناح کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہو گیا ہے اور محترمہ کا یہ حکم ہے کہ مولانا انیس الحسنین جو شیعہ عالم ہیں، سمت الاسلام اور ایس ایم کالج کے پروفیسر ہیں، وہ ان کا غسل بھی کروائیں اور نماز بھی پڑھوائیں، انہی کی نگرانی میں تمام جو ہیں یہ رسومات تدفین کی جو ہیں انجام دی جائیں۔ تو ہم ان کو لینے کے لیے آئے۔ واہ! تو پھر میں نے والد صاحب کو اٹھایا، ان کو بتایا، وہ بھی بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے اوپر سے پوچھا، وہ پولیس کے افسر نے یہی کہا، تو پھر وہ تیار ہوئے اور وہ گئے۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ بجائے ڈائریکٹ گورنر ہاؤس جانے کے وہ پہلے کھادر گئے، اور کھادر میں حاجی کلو صاحب وہاں پر اس زمانے میں مؤذن بھی تھے مسجد کے اور وہ غسال بھی تھے، اور وہ یو پی کے ہی تھے اور ہمارے والد کی عمر کے تھے اور پرانے ان کے دوست بھی تھے۔ ان کو اٹھایا اور ان سے کہا کہ بھائی چلو قائد اعظم کا انتقال ہو گیا، تمہیں غسل دینا ہے۔ اور چلتے ہوئے انہوں نے بڑے امام باڑہ کھلوایا اور اس کے ممبر پر سے 2 علم تھے وہ بھی نکلوا لیے اور ساتھ لے گئے۔ وہاں انہوں نے جا کر حاجی کلو نے ان کا غسل دیا، والد صاحب موجود تھے، کفن پہنایا۔ مولانا بدایونی صاحب ایک سنی بہت بڑے عالم تھے، اس زمانے کے بڑے عالم تھے، ان کو معلوم ہو گئی رات ہی میں خبر، وہ پہنچ گئے 4 بجے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ صاحب یہ تو ہمارا کام ہے، آپ ہمیں دے ذمہ داری، یا آپ نے ان کو شیعہ عالم کو کیسے ذمہ داری دی؟ تو ہاشم رضا صاحب جو اس وقت کمشنر تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ جو ہم نے ذمہ داری ان کو دی ہے یہ محترمہ فاطمہ جناح کی حکم پر دی ہے، فرمائش پر دی ہے، ہم نے بھی طرف سے نہیں دی ہے۔ ان کی یہ فرمائش ہے کہ مولانا صاحب انیس الحسنین صاحب قبلہ شیعہ عالم جو ہیں وہ ان کو غسل دلوائیں، کفن پہنوائیں، نماز پڑھائیں اور تلقین اور تمام جو تدفین کے اعمال ہیں وہ انجام دیں۔ تو اول تو وہ ناراض ہوئے کافی، مگر اس کے بعد جب فاطمہ جناح صاحب کا انہوں نے حوالہ دیا تو ظاہر کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور ہاشم رضا صاحب خود کمشنر تھے کراچی کے، ان کا مقابلہ کرنا تو آسان نہیں تھا، لہٰذا وہ واپس چلے گئے ناراض ہو کر۔ بالآخر وہ والد صاحب نے غسل و کفن کرایا اور گورنر ہاؤس کے اندر صبح کو 9 بجے تمام ممالک کے جو سفیر سفراء اس وقت تھے وہ اور تمام وزراء، خواجہ نظام الدین، عبدالرب نشتر، لیاقت علی خان صاحب مرحوم شہید، یہ تمام جتنے بھی عملہ تھا سب تقریباً کے قریب 1000 آدمی تھے لان میں، جنہوں نے میرے والد کے پیچھے نماز پڑھی قائد اعظم کی، یہ پہلی نماز تھی۔ اس کے بعد جب وہ تابوت عوام جمع ہو گئے تھے، لوگ باہر گیٹ کے جمع ہو گئے تھے، وہ ان کو دے دیا گئی میت، وہ وہاں سے میت وہ آئی یہاں پر پرانی نمائش جہاں اس وقت قائد اعظم کا مزار ہے، ایک ٹیلا تھا جس کو ہاشم رضا صاحب ہی نے منتخب کیا تھا ایز اے کمشنر کہ یہاں ان کو دفن کیا جائے، کیونکہ یہ بلند جگہ ہے، لہذا وہ وہاں پر آئے۔ وہاں پر اس وقت جو سنی عالم بہت بڑے تھے وہ شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی تھے، جن کو سعودی عرب نے اس وقت شیخ الاسلام کا لقب دیا تھا، وہ وہاں کھڑے تھے۔ انہوں نے وہاں نماز پڑھائی سارے مجمع میں سنی طریقے سے، ان کی نماز دوسری نماز ہوئی ہے۔ اور میرے والد نے یہ کیا کہ وہ جو علم لائے تھے 2 وہ ان کے تابوت میں باندھ دیے دونوں طرف،
تو ताबूत में जहाँ भी फोटो आप उनका देखेंगे कायद आलम का, आप उसमें 2 अलग सबूत देखेंगे साथ में उनके जो लगे हुए हैं, जो इस बात की सबूत है कि ये शिया है, क्योंकि कोई सुन्नी जो है वो अपने ताबूत पर अब्बास का नाम लगाना गवारा नहीं कर सकता। तो ये इसी बात से उन्होंने ये काम किया था कि ताकि ये बात साबित सबूत हो जाए कि ये शिया हैं और फातिमा जिन्ना की ही इजाज़त से ये हुआ है। ज़ाहिर है कि वही उसके वारिस थी, तो वो अलम लगे हुए हैं। अभी तक जो फ़ोटो आपको अवेलेबल है वो बकौल हमारे आपके कि वो उसमें वो ये फ़ोटो मौजूद है, और आप इसमें लगा दीजिएगा फ़ोटो इस बयान में मेरे लगा दीजिएगा, जिसके अंदर अलम लगे हुए हैं। फिर वो तनकीन पढ़ाई हमारे वालिद ने शिया तरीके से उनकी, और उसके बाद उनकी हाजी कल्लू ने उनका बाजू को हिलाया नीचे कब्र में लेट उतर कर, और इस तरह से उनकी तफसीर हुई शिया तरीके से। और ये बात मुसल्लम है, इसको अबुल हसन इस्फ़हानी साहब ने अपनी किताब में भी लिखा है, हाजिर रज़ा साहब ने अपने बयान में इसको बयान किया है, और अनवार कुम में मेरे वालिद का पूरा बयान जो है वो छपा हुआ है। अनवार कुम किताब जो है जो हमारे हसन दादा सगीर जनाब सगीर साहब हसन साहब ने लिखी थी, वो शजरा है, उसमें हमारे भाई साहब का पूरा बयान मौजूद है। उसमें ये पूरा वाक़या बयान किया गया है जो मैंने बयान किया आपके सामने, और उन्होंने उसमें तस्दीक की है कि मैंने ही नमाज़ पढ़ाई है, उन्होंने मेरे भाई ने फरमाया है। और तमाम सुफरा और तमाम वज़रा और तमाम कैबिनेट के मेम्बरान और तमाम जो खवास थे, उन सब ने गवर्नर हाउस के लान में उनके पीछे नमाज़ पढ़ी, जो पहली नमाज थी कायद आज़म की। और फिर जो कब्र में उतारे गए और तो तलकीन मेरे भाई ने पढ़ी, और बाजू हिलाया हाजी कल्लू साहब ने, और उसके बाद तस्वीर हुई। तो ये यानी इस बात का बैन सबूत है कि वो शिया इस्नाशरी थे। इसीलिए फातिमा जिन्ना ने मेरे भाई का नाम लेकर के शिया आलिम इस्नाशरी जो सिराजुल इस्लाम और एसएम कॉलेज में शिया इस्लामियात पढ़ाते हैं, उनको बुलाया जाए और उनके सुपुर्द किया जाए उनके तमाम तदफीन का अमल। तो उन्हीं के हुक्म से और ये अमल अंजाम दिया मेरे वालिद ने, और ये अंजाम पाया। और ये इसके बहुत लोग गवाह हैं। ये अफसोस की बात है कि वो नमाज़ पढ़ाते वक्त फ़ोटो नहीं लिया गया। हम उस वक्त छोटे थे, हमें इस बात का नज़र नहीं था, न उस वक्त किसी और ने इस बात का नज़र। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त फ़ोटो